جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرفت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں، واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے، انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ومن اطعم مسلما اطعمہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے، ومن سقا مسلما سقاہ اللہ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے، من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذو جلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے، ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے یا ابی متى الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ عز و جلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے، السلام علیکم، اہلا وسہلا، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ ہے وہ
یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے. نہ تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ. اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے. اللہ ذو الجلال نے انہیں شفا یاب کر دی. آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں اپنے والدین کی طرف سے 600 کنووں کا بندوبست کرتے ہیں. کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں. مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب قرآن مجید کو پڑھے، اس کے سامنے کون سے اہداف ہونے چاہیے، کون سے مقاصد ہونے چاہیے؟ بندہ مومن جس کو توفیق مل جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اسے چاہیے کہ 5 اہداف کو سامنے رکھے. سب سے پہلا ہدف قراءۃ القرآن بقصد العلم والمعرفہ، قرآن اس نظریے سے پڑھے کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین. اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو. فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے. یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه. ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منه، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے. وحضرته الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے. وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. وحضرته الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں. وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً سب سے بڑی علم و معرفت ہے. آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی، لوح کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے. پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے.
اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ دن رات کی آمد و رفت میں نشانیاں اللہ نے رکھی ہے عقل والوں کے لیے۔ سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے۔ ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز کے جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے، اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے، یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ہدف قراءۃ القرآن بقصد الثواب والاجر، اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان قیامت کے دن جنت کی پروازوں میں نظر آئے گا تو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت تیسرا ہدف یہ سامنے ہونا چاہیے قراءۃ القرآن بقصد العمل، قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کی نو پلک ٹھیک کرنی ہے۔ آجری اس لیے فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت صحیح وہ کرتا ہے جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے میرے مالک یہ تو متقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ ان کا انعام ہے، میں کب متقین کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ فائزین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک میں کب کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ صابرین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے متى اکون من الصابرین، متى اکون من المتقین، متى اکون من الفائزین، میں کب صبر کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا۔ خواہش نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو توڑنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں ان لوگوں کی صف میں کیسے آؤں گا جن نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کے ذریعے ہی تبدیلی پیدا کی، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں، فاتخذوا تلاوته عملا، انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا۔ كنا نتعلم العلم والعمل معا، ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے۔ قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءۃ القرآن بقصد مناجاة اللہ سبحانہ وتعالی، قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔
قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلنی الجنة ویبعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرفت المسئلہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں، واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے، انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ومن اطعم مسلما اطعمه اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے، ومن سقا مسلما سقاہ اللہ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے، من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذو جلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے، ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے یا ابی متی الراحہ، والد گرامی صبح شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے، ایما مؤمن کسا مؤمنا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ عز و جلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے،
مسکراہٹ کا صدقہ کیجیے. السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی. یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی. جب ملاقات کرتے تو مسکراتے. ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما. آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ. اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا. ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے. اللہ ذو جلال نے انہیں شفا یاب کر دیا. آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں اپنے والدین کی طرف سے 600 قوموں کا بندوبست کرتے ہیں. کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں. مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں.
اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے، اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی سب نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءة، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا
लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे भी पढ़ते हो? तो सहाबा किराम ने कहा जी हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़रऊ ला तफ़अलू कमा फी रिवायतिन उखरा, दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, इमाम के पीछे खड़े होकर तुम सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ा करो। फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि सूरतुल फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज नहीं होती। ये ऐसी खूबसूरत और ऐसी मुबारक सूरत है जो अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान मुकालमे के खूबसूरत जौहर है। ऐसा गौहर है, इंसान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्दो तौसीफ बयान की। जब बंदा मोमिन अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। जब बंदा मोमिन ये कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। जब इंसान बंदा मोमिन ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, जो कुछ भी मेरा बंदा मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हम कलाम होने का ये खूबसूरत जरिया है। तो आइए इस सूरत की तरफ चलते हैं और इसके मानी को समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, अर्रहमानिर रहीम जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन मालिक है, यौमिद्दीन बदले के दिन का, जजा के दिन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही, व इय्याका नस्तईन और हम मदद चाहते हैं सिर्फ तेरी ही ए अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें, अस्सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम न कि उनका रास्ता जिन पर गजब किया गया, वलद्दाल्लीन और न उनका रास्ता जो गुमराह हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इस सूरत की 5 बातें हमें याद रखनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो बंदा मोमिन को ये यकीन कर लेना चाहिए, आपको 10 दलाइल कोई पेश कर दे, आपको 10-20 को दलाइल पेश कर दे, जब तक सूरतुल फातिहा आप नहीं पढ़ लेते कभी भी इस बात पे इत्मीनान न कीजिएगा कि मेरी नमाज मुकम्मल हुई है या नहीं। मुकम्मल उस वक्त होगी जब सूरतुल फातिहा की तिलावत की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए ये है कि ये सूरत शिफा है, ये सूरत दम है। अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी दम किया करे और उसके लिए सूरतुल फातिहा से बढ़कर कोई नुस्खा कीमिया, कोई तरियाक नहीं। तीसरा पैगाम इस सूरत का जो मुझे और आपको समझना है कि अल्लाह की तारीफ अल्लाह को बहुत पसंद है। यही वजह है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हर शुक्र करने वाले की जुबान का ये वतीरा है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलिमा अल्लाह ने जब उन्हें पैदा किया, रूह डाली, तो सबसे पहला कलिमा जो उनकी जुबान पे आया वो अल्हम्दुलिल्लाह था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा
فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی کہا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور داود اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون. سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی بلایا جائے گا تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا اتنا بڑا ترازو ہوگا لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمد للہ تملأ المیزان. جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمد للہ تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع میرا قیام میرا سجدہ میری دعا میری نظر و نیاز اور میرا توکل میری انابت میرا رجوع ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بھلائے نہیں اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں شہداء کا راستہ مانگتے ہیں صالحین کا راستہ مانگتے ہیں.
وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاة امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن كان اکثرهم علی صلاة كان اقربهم منی منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ یہ خوش نصیبی ہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں۔ کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں، ہم تو نہیں ایسا کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہے لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتی۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے
وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو الجلال کے ذکر کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے عربی زبان، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہو۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہوگا۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذو الجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذو الجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذو جلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کر، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذو الجلال، کیونکہ اللہ ذو جلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے
15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز، کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے ہیں، قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علی فجلس على فراشہ، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کمنی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا وقولی ما کنتی تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے فوراً منع کر دیا۔ میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے۔ جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے گا۔ لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں تو اللہ ذوالجلال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے، تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ بیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنتی الممتی بذنب فتوبی واستغفری، عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو۔ بیوی سے کہتے ایسا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لیتے؟ اللہ ذوالجلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں، نبی نور من نور اللہ ہے۔ کاش ان بیچاروں مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہ بولے۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے گا۔ انا یؤفکون، کہاں بہک رہے ہیں؟ یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے، تو کوئی مسلمان کہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ قرآن ہے، سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور پڑھیے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ اور دوسری آیت قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188، یاد رکھیے گا، میرے محبوب فرما دیجئے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون،
ایمان لانے والوں کے لیے میں خوشخبریاں بھی سنانے والا ہوں اور جہنم سے ڈرانے والا بھی۔ اور آخری آیت جو سورۃ الکہف کی ہے 110، جس میں اللہ جلال نے نتیجہ ہی نکال دے، جس کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، دوبارہ وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ فرمایا قل میرے محبوب فرما دیجیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بشریت کا سرتاج بنایا۔ یوحى الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، رسول اور نبی بنایا ہے، وہی میری طرف اترتی ہے اور مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور وہی کیا ہے؟ معبود برحق صرف ایک۔ اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے اقرار کیا، اعلان کروایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ میں تمہارے جیسا بشر۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ صرف ہدایت کی دعا کریں۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتا، ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں۔ وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے، لیکن دنیا بھی سنورتی۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّةٍ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے،
ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ جب یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی، فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتی یدعها۔ اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ان اللہ احتجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ، اللہ اس شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیتے ہیں جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اسے محمد مصطفیٰ کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ آپ کی ذات جس طرح بے مثال ہے، آپ کے اقوال بھی بے مثال ہے، آپ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے، آپ کے اعمال بھی اسی طرح اعلیٰ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال مبارکہ کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں۔ اخلاص اور بدعت سے دور ہونا، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تیسری شرط الاعتراف، انسان اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس